أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہم وہی کرتے ہیں، تو پھر اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ تو یہ مسئلہ تو اگرچہ ان مسائل میں سے ہے کہ جس پہ انسان کو بس ایمان رکھنا ہے، سمعنا و اطعنا، لیکن میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ انسان وہ کرتا ہے جو لکھا ہوتا ہے، میں اس کو یوں کہنا چاہوں گا کہ انسان نے جو کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ لیا ہے، بس صرف اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علم میں کوئی چیز آتی ہے، جب وہ وقوع پذیر ہو جائے ہم اسے احاطہ تحریر میں لاتے ہیں، جب وہ معاملہ پیش آ جائے، جبکہ اللہ کا الحاکمین کو پہلے ہی علم تھا، اپنے علم سابق کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے ہی جانتے تھے کہ کس بندے نے کیا کرنا ہے۔ جو اس بندے نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھی ہے، جہنم لکھی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس لیے ہم اعمال کے مکلف ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں اپنی تقدیر کا علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے سہارا لیتے ہیں؟ اور یہاں یہ بھی میں کہہ دوں کہ وہ لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جب لکھا ہوا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کو جواب یہ دیا کریں کہ جناب آپ کا رزق بھی تو لکھا ہوا ہے، آپ نوکری پہ نہ جائیں، گھر بیٹھ جائیں اور پھر دیکھ کے رزق آتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ سارے اسباب ہیں جنت میں جانے کے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، رزق حاصل کرنے کے اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور کسی کو جنتی لکھ دیا، کسی کو جہنمی لکھ دیا۔ جو کچھ انسان نے کرنا تھا، جو ہونا تھا، جو کچھ ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا بھی نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کا الحاکمین کے علم میں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھنے لکھانے کے کام سے اپنے آپ کو پہلے ہی فارغ کر دیا ہے، اپنا علم ثابت کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔